اس مفسروں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، وہ توجہ سنیے، بڑی محبت والی ایک تمہید ہے شروع میں، پھر ہم معراج کے واقعے پائیں گے، وہ سنیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت سے سوال کیا، سبحان اللہ، کہ یا اللہ وہ بڑا تیرا پیارا ہے، نبی آنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو کلیم ہے۔ کیا لکھا، کیا فرمایا؟ موسیٰ تو کلیم ہے اور وہ حبیب ہے۔ تو کلیم ہے، وہ حبیب ہے۔ اب مفسروں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا رب العالمین، کلیم اور حبیب میں پھر فرق کیا ہے؟ کلیم بھی اللہ سے کلام کرنے والا، حبیب بھی پیارا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو فرق واضح بیان کیا، مفسروں نے اپنے قلم سے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ کلیم وہ ہے جس کو دیدار کی تڑپ ہے، جس کو دیدار کی تڑپ ہے، بار بار یہ کہتا ہے رب ارنی انظر انظر انظر، مجھے تمہیں دیکھنا ہے اللہ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، اور رب فرما رہا لن ترانی لن ترانی لا انظر، تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ۔ یہ چل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کلیم۔ پھر کلیم کہتا نہیں دیکھنا ہے، تو اللہ فرماتا پھر آ جاؤ کہ کوہ طور پر، ہماری کروڑوں درجہ جو کے برابر، ذرے برابر، یعنی کروڑوں، اللہ رب العالمین کی نورانیت کی کروڑوں برابر چھوٹا سا حصہ وہ ہم طور پر ڈالیں گے اور تو تاب نہیں لا سکے گا موسیٰ۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کی تو فرمایا آ جا۔ اب کیسے آ جا؟ دیکھو کلیم کی ڈیفینیشن مفسرین فرما رہے اب آ جا، لیکن گھر سے نکلے، بڑی مشقت، یہ پورا سفر ہے جو حدیثوں میں آتا ہے اور روایتوں میں تو ایک بات کر رہا ہوں، کتنے کٹھن مراحل سے گزرتے تکلیف، گرمی برداشت، دھوپ، ہر طرح کی کٹھن پہاڑی سب سے پہنچے نا، جب نزدیک طور کے نیچے، فرمایا کیسے آ رہے ہو موسیٰ؟ ایسے نہیں، 40 روزے رکھ لو، ہے نا، یہی 40 روزے رکھو، 40 دن اعتکاف کرو اور 40 لوگ اپنے لے کے آنا، تب ہوگا یہ تجلی کا بظاہر چھوٹا سا ذرہ تم دیکھ سکو گے، وہ بھی دیکھ نہیں سکو گے، آ جانا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھتا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہی فرما سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی تو دیکھی، اب وہ کتنی بتائی میں نے، مفسر فرماتے ہیں کروڑوں میں اللہ رب العزت کی ایک ذرہ برابر تجلی کہاں ڈالی؟ طور پر، تو طور تو بست ہو گیا، ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ بشری تقاضے کے تحت وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ اعلیٰ حضرت نے حبیب اور کلیم اور حبیب کا ایک ہی شعر کے اندر کیا موازنہ کیا، سنیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، تو سرکار کے لیے فرمایا آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں، میرے حبیب نے تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کا جلوہ سر کی آنکھوں سے فرمایا، سمجھ لیجیے 100% ہوا نا، تو جلوہ ہی عطا فرمایا، تو وہ تو تاب لانے کی ہمت کی بات ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ دیکھ موسیٰ یہ ہے کلیم، اب سن حبیب، حبیب کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں حبیب کی شان کیا ہے؟ حبیب چادر اوڑے سو رہا ہے، کوئی تڑپ نہیں، کوئی ریکویسٹ نہیں۔ کہیں آپ نے ریکویسٹ سنی؟ یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ جو گمراہ ٹولے ہیں، بد مذہب ہیں، جو اس آیت کے بھی منافی ہیں، جو انکار کرتے رہے کئی سالوں تک، کیا معراج ہے؟ خواب، معراج خواب، تو اللہ فرما رہا ہے یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کو بتا محبوب، تو نہیں بتا رہا کہ میں نے معراج کی، اللہ فرما رہا ہے ہم نے کرائی ہے اس کو معراج، ہم نے سیر کرائی ہے۔ سبحان الذی، دیکھ پاک ہے وہ ذات، دیکھا ترجمہ یہ پاک ہے وہ ذات۔ خدا نہ خواستہ تو اللہ پر کوئی ایسی بات کہے گا کہ نہیں ہوئی، یہ معاملہ ان کا آیا بے ایمانوں کا کہ یہ معراج کے انکاری ہوئے تھے، تو یہ حال کتابوں کے اندر۔ آج بھلے ماننے لگ گئے، ظاہر کتابیں اتنی آئی تو اب تو ہوش اڑ گئے، ہاں بھائی ماننا ہی پڑے گا، تو اب مانتے ہیں وہ بھی ڈرتے، کیوں کہ جو آج واقعہ میں سناؤں گا تو آپ بھی خود سوچو گے سارا عقیدہ اہل سنت کا اسی معراج پر ہے۔ خدا گواہ، آپ سنو گے قدم قدم پہ آپ کو لگے گا واہ، اور یہ بیان کر جائیں گے تو مر جائیں گے،
یہ بیان کریں گے تو پھنسیں گے یار، ہم تو جن کو شرک کہتے تھے، بدعت کہتے، یہ تو سارے کے سارے معراج میں واقعات ہو رہے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، کہاں پہ؟ جگہوں پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں نا، کہاں اترن پڑھائی جا رہی ہے، تبرک دیا جا رہا ہے، کیا کیا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست بزرگوں، حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے جو آرام سے سو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے یار میرے، اللہ فرماتا جاؤ نا میرے محبوب کو مہمان بنا کر عرش پہ لاؤ، ایسے نہیں جلوس کی شکل میں جاؤ جیسے باراتی ہوتے ہیں، دولہا بنا کے لاؤ۔ جب حبیب یہاں تو موسیٰ علیہ السلام پر ڈیمانڈ ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہاں حبیب سے کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب فکر نہ کر، جو تو کہتا ہے نا تو اوپر تو آ جا، ساری چیزیں مان لی جائیں گی۔ یہ ہے حبیب، اور کس طرح دولہا بنا کے اللہ اکبر سواری پر، اور کس اہتمام، فرشتوں جنتوں کا اہتمام، پورا کائنات کو سجانے کا آرڈر اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ بیکاز یہی بات ہے نا کہ پروٹوکول دیکھیں آپ، یہاں پروٹوکول دیکھیں تو کسی نے خوب کہا کہ کلیم اور حبیب کا معاملہ یہ ہے کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ، یہ حبیب اور کلیم سنو یار، حبیب اور کلیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ پھر کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے، آپ بھی کہہ دو نا عرش معلا، اور طور معراج کے قصے میں ہے یہی آیا، طور اور معراج کے قصے میں ہے یہی آیا، ان کا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا جانا اور ہے، ان کا بلا، یہ ہے حبیب اور کلیم میں فرق دے گا آپ نے، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، کیونکہ کلیم خود مانتا ہے کہ حبیب کی شان، اللہ اس کی تمنا ہر انبیاء